نیت کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا کا معنی ہے تعریف۔ ثنا کا کیا معنی ہے؟ تعریف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف۔ تو جو ہم نماز میں ثنا ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہی ثنا ہے، بس ایک لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، وجلا ثناؤ کا، باقی وہی پڑھی جاتی ہے۔ میں اب آپ کے سامنے اس کا جو ہے مفہوم ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ جب نیت کر لی نماز جنازہ کے لیے تو یہ جان لیجیے کہ نماز جنازہ میں نہ تو کوئی رکوع ہے نہ کوئی سجود۔ 4 تکبیریں اور قیام، یہ 2 رکن ہیں نماز جنازہ کے۔ ایک قیام کرنا قبلہ کی طرف، اور دوسرا 4 تکبیریں کہنا۔ تو پہلی تکبیر جب کہی جاتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان اونچی ہے، وجلا ثناؤک، اور سب سے بڑی تعریف تیری ہی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ ثنا پڑھنے کے بعد دوسری تکبیر کہی جاتی ہے۔ جب ثنا کہی پڑھی گئی اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جاتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، جب ایک بار کانوں کی لو تک ہاتھ لے جا کر زیر ناف ہاتھ باندھ لیے، پھر دوسری تکبیر پر تکبیر تو بلند کرنی ہے، تکبیر تو کہنی ہے آسانی سے، لیکن ہاتھ جو ہے وہ سینے، یہ جو ہے زیر ناف سینے پر بھی ٹھیک ہے، ہاں جی، بعض احادیث سے ملتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا کا بھی بیان ملتا ہے، لیکن جو امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے، جو حنفی ہیں، وہ زیر ناف ہی ہاتھ باندھتے ہیں، تو میں اس لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ زیر ناف ہاتھ جو باندھے ہوئے ہیں وہ بندے رہیں گے، دوسری بار ابائدن یا ہاتھ بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر کہہ کر اس کے بعد دوسری تکبیر ہو گئی، تو اب درود پڑھنا ہے۔ جو حنفی طریقہ میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ درود پاک سن لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ہے جو دوسری تکبیر بلند کرنے کے بعد نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما صلیتا، جس طرح تم نے رحمت نازل کی، وسلمتا، اور سلام بھیجا، وبارکتا، اور برکتیں نازل کی، ورحمتا، اور رحمت کی، وترحمتا، اور رحم کیا، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔
تو یہ اگر کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی کو نہ آتا ہو تو وہ اس کی جگہ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور بعض حدیث میں تو درود ابراہیمی ہی ملتا ہے کہ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم ہی پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ٹھیک ہے، اس معاملے میں جو ہے وہ کسی اختلاف کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کتاب بھی ہے، قرآن بھی ہے، درود بھی ہے، درود بھی ہے، تمام درودوں کا سے ہیڈ کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلایا ہے، اور صحابہ کرام سے بھی یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم فرمایا ہے درود ابراہیم۔ تو جس دوست کو یہ نہ آتا ہو اگر وہ درود ابراہیم پڑھ لے، اور درود بعد حدیث میں تو درود ابراہیم پڑھنا ہی افضل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے بعد تیسری جو ہے وہ تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہا جائے گا اس کے بعد اب وہ ہے کہ میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ اب وہ کیا کرنا ہے کہ میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ جو مرد بالغ ہے یا عورت بالغ ہے، مرد یا عورت کی نماز جنازہ کی جو دعا ہے اللہ کے کریم رسول نے کئی طرح کی پڑھی ہیں، لیکن حدیث میں جو عام حنفی طریقے میں دعا پڑھی جاتی ہے میں آپ کے سامنے وہی بیان کروں گا تاکہ عام فہم ہو کر سمجھ میں آ جائے بات۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کو بخش دے، وشاہدنا، اور ہمارے زندوں کو بخش دے، وشاہدنا، اور ان کو بخش دے جو حاضر ہیں، جو شاہد ہیں، وغائبنا، اور ان کو بخش دے جو اس وقت غائب ہیں، جو اس وقت غیر حاضر ہیں، وصغیرنا، اور ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، وکبیرنا، اور ہمارے بڑوں کو بخش دے، وذکرنا، اور ہمارے مردوں کو بخش دے، وانثانا، اور ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہم زندہ رہیں تو اسلام پر رہیں، جب ہمیں موت آئے با ایمان آئے۔ تو یہ ہے ایک جو احادیث میں دعا ملتی ہے، اور فقہ حنفی میں بھی عام طور پر یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یعنی چوتھی تکبیر بلند کی جاتی ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد پھر سلام پھر دیا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور بعض حدیث میں ایک طرف سلام صرف پھیرنے کا ہی بیان ہے، تو بہرحال اگر دو طرف پھیر دیا جائے تو یہ بھی احادیث سے، اور جو محدثین ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، جی ہے جو شیخ الشیوخ ہیں، ان سے یہ ملتا ہے کہ کلمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ ہے کہ یہ تو بالغ مرد اور عورت کی دعا تھی، اب نابالغ بچہ ہو یا بچی ہو اس کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے گی، یہ بھی میں ساتھ ہی اس کے بیان کر دوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ جب نابالغ بچہ ہوگا یا بچی، تو نماز جنازہ کی نیت اسی طرح کی جائے گی جس طرح کی میں نے آپ کو بتا دی پہلے کہ ثنا کے لیے اللہ تعالیٰ کے، درود کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا کے لیے حاضر مدد کے، ٹھیک، منہ طرف قبلہ شریف کے اور پیچھے اسی امام کے، اللہ اکبر۔ تو اسی طرح جب پہلے ثنا پڑھی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا، اور پھر تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ اب جو نابالغ بچہ ہے اس کی دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔
تاکہ سمجھ آ جائے کہ ہم نماز جنازہ جب نابالغ بچہ دنیا سے جاتا ہے اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرادا واجعلہ لنا اجرا وزہرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اب یہ دیکھیں جب نابالغ بچہ ہے تو اس کی دعا کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرادا، اے اللہ اس بچے کو آگے چل کر آگے جا کر ہمارے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے، سامان کرنے والا بنا دے۔ اللہم اجعلہ لنا فرادا، اے اللہ اس کو آگے چل کر ہمارے لیے سامان کرنے والا بنا دے۔ واجعلہ لنا اجرا وزہرا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب بنا دے اور کام کرنے والا بنا دے۔ واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے ایسا سفارش کرنے والا بنا دے جس کی سفارش ہمارے کام آ جائے، جس کی سفارش تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے، جس کی سفارش تو قبول کر لے۔ یہ دیکھیں کیا نبی رحمت فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی، اور جب نابالغ بچی ہوگی تو اس کی دعا بھی یہی ہے، صرف مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ بدلنا ہے۔ یہاں پڑھا ہے اللہم اجعلہ لنا فرادا، تو وہاں ہو کی بجائے ہا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ہا۔ اللہم اجعلہ لنا فرادا واجعلہ لنا اجرا وزہرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ بالکل وہی دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی۔ اے اللہ اس بچی کو آگے چل کر آگے جا کر یہ چل کر ہمارے لیے سامان کرنے والی بنا دے، اس کو ہمارے لیے اجر کا موجب اور کام آنے والی بنا دے، اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی بنا دے، ایسی سفارش کرنے والی جس کی سفارش تیری بارگاہ میں رد نہ ہو، جس کی سفارش تو قبول کر لے۔ عزیزان من ذرا غور کیجئے گا، ہمارے ہاں اکثریت جو لوگ ہوتے ہیں نماز جنازہ میں آتے ہیں صرف وہ تعلقات پالنے کے لیے اور رشتہ داری نبھانے کے لیے نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم نماز جنازہ یاد کریں۔ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں وہ ہم یاد کریں۔ حق تو یہ ہے جب باپ فوت ہو تو اس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے، لیکن یہ تب ہوگا جب ہمارے گھروں میں دین آئے گا، جب ہمارے معاشرے میں دین آئے گا، جب ہمارے محلے میں دین آئے گا، جب ہمیں دین کی سمجھ ہوگی، جب ہمیں دین کی فکر ہوگی، اور جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں گے، جب نبی رحمت روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہمارے سینوں میں، ہماری رگوں میں، ہمارے خون میں دوڑنے لگے گا، یہ تب ہوگا۔ یہ اس سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنانا ہوگا، تاکہ یہ عارضی زندگی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مجھ سے زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، یہ آخر ختم ہو جانی ہے، اس کے بعد ہمیشہ والی زندگی ہے۔ تو یہ ہم ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں بھائی میرے دوستو۔ اس زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، صحیح کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے گا، ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ ہم بھائی کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، ہم باپ کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اپنے کسی قریبی دوست کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، ہم بڑے اہتمام کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن ہمیں جب نماز کی دعائیں یاد نہیں ہیں، دیکھیں نا، جب ہمیں نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں ہیں تو یہ کہ ہم دھوکہ کر رہے ہیں اپنے اس دوست سے، اپنے اس تعلق والے سے، اپنے اس فیملی کے کارکن سے۔ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ باندھ لیے مولوی کے پیچھے، بس ٹھیک ہے جو مولوی ہیں جو اسے کر دیا وہ ہو گیا، لیکن نماز جنازہ تو ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ ہماری کبھی آنکھوں میں بھی اشک آئے ہو، ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے اس میت کو جب رکھا گیا ہے ہمارے سامنے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں اور کہا ہو اللہم اغفر لی، اے اللہ اسے بخش دے، اللہم ارحمنی، اے اللہ اس پر رحم کر دے،
کاش ہماری زندگیوں میں اس دین کی سمجھ آ جائے اور ہم اپنی دوستی کا، اپنے